إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لقد روى الإمام الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فعد 5 وقال اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحبه لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب أو كما قال صلى الله عليه وسلم پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک سے ہم نے اس حدیث مبارک کو پڑھنا اور سمجھنا شروع کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو اس حدیث مبارک میں 5 باتیں بتلائی اور دینے سے پہلے ارشاد فرمایا کون ہے مجھ سے جو یہ باتیں لے لے اور ان پر عمل کرے یا ان لوگوں تک پہنچائے جو اس پر عمل کرنے والے ہوں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ذمہ داری لیتا ہوں۔ تو پہلی بات جس کے متعلق کچھ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں اللہ کی توفیق سے بات ہو چکی وہ یہ تھی کہ ابو ہریرہ حرام کاموں سے بچو، اللہ کے ہاں تمہارا شمار سب سے زیادہ عبادت گزار لوگوں میں ہوگا۔ حرام کاموں سے بچو، عبادت تھوڑی بھی ہوئی
لیکن مولا کریم کو حرام کاموں سے بچنے والا اتنا پیارا ہے کہ اس کا نام ان کے ہاں سب سے زیادہ عبادت گزاروں میں لکھا جاتا ہے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی، ابو ہریرہ، جو اللہ نے تیرے مقدر میں کیا اور جو تجھے عطا کر دیا ہے، جو اس نے تجھے دے دیا ہے، بڑے ہاتھ پیر مارتا ہے، بڑی کوشش کرتا ہے، بڑا چیختا چلاتا ہے، بڑے ناجائز طریقے استعمال کرتا ہے، بڑی لمبی زبان استعمال کرتا ہے، اور کوشش کیا ہے؟ ہاں محنت کرے، جد و جہد کرے، انسانی استطاعت کے مطابق وسائل استعمال کرے، لیکن پھر جو نتیجہ نکلے اس نتیجہ پر بولو کیا ہو؟ راضی ہو جائے۔ یہ نہیں ہے کہ اب حلال طریقے سے بات نہیں بن رہی، حرام میں کیا مذائقہ ہے، دوسرے طریقے سے کون سی کوئی عجیب بات ہے، ساری دنیا ہی کرتی، سارے لوگ ہی کرتے ہیں، میری برادری ساری ایسی ہے، کولیگز میرے سارے ہی ایسے ہیں، سب نے اکٹھا کیا ہے، ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں، مجھے کیا تکلیف ہے اپنے آپ کو اتنا مصیبت میں ڈالنے کی؟ جیسے بھی ہے حرام طریقے سے اکٹھا کرتے جاؤ۔ فرمایا نہیں ابو ہریرہ، محنت، کوشش، جد و جہد، اس کے بعد اللہ نے جو دے دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ۔ اس پر کیا ہو؟ فرمایا لوگوں میں تیرا دل سب سے زیادہ امیر اور غنی عرش والا بنا دے گا۔ ہماری آج بہت بڑی مصیبت کیا ہے کہ ہم راضی نہیں ہے جو کچھ ہے، کوئی بھی راضی نہیں، نہ کہنے والا نہ سننے والے، اور نتیجہ کیا ہے؟ اور آئے، کیسے آئے اس کی پرواہ؟ جواب دیجئے، اس کی پرواہ شاید کوئی ہو اللہ والا جسے پرواہ، آئے بس۔ اور اللہ نے اتنا کچھ دے رکھا ہے، اللہ نے اتنا کچھ دے رکھا ہے، اللہ نے اتنا کچھ دے رکھا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر اللہ کی نعمتوں کو میں اور تم گننا شروع کریں تو عرش والا کہتے تم گن ہی نہیں سکتے ہو، میں نہیں کہہ رہا، عرش والا کہتے تم گن سکتے نہیں ہو۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دل کے اللہ کی مخلوق میں سب سے غنی ہے، جن کا دل ساری مخلوق میں سب سے بڑا ہے، رب کے بعد جن جیسی سخاوت، عطا اور جود اس کا کہیں نام و نشان نہیں ہے، اللہ کے بعد سب سے زیادہ عطا کرنے والے، اللہ کے بعد سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے، اللہ کے بعد سب سے زیادہ بڑے دل والے، ان کا عالم کیا تھا؟ ان کی حالت کیا تھی؟ ان کی سیرت کیسی ہے؟ ان کا طریقہ حیات کیا تھا؟ امام ابن ماجہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہ میرا اور آل محمد کا رزق اتنا رکھ جس سے ہمارا روح اور ہمارے جسم کا رشتہ باقی رہے، بس۔ یہ صحیح ثابت شدہ دعا ہے۔
اللہ محمد اور آل محمد کو کتنا رزق عطا فرما، کتنی دنیا عطا فرما، کتنی دولت عطا فرما، کیا کچھ عطا فرما؟ فرمایا اللہ صرف اتنا دے جس سے زندگی کی سانس وہ باہر آتی اور جاتی رہے، اس سے زیادہ محمد اور آل محمد کو اس دنیا میں ضرورت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ سارا دن کھاتے رہے، سارا دن خرچتے رہے، سارا دن نعمتوں میں قلا بازیاں لگاتے رہیں، تب بھی ہم اپنے رب سے راضی؟ ابھی تو تھوڑا ہے، ابھی تو ملا ہی کچھ نہیں ہے، ابھی تو فلاں اور فلاں کو دیکھو، ابھی تو یہ اور یہ بھی کرنا ہے۔ انسان کب تک پیچھے بھاگے گا؟ کب تک اکٹھا کرے گا؟ کب تک اکٹھا کرنے کے لیے اس کو ناراض کرے گا؟ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف دعا ہی نہیں، آپ کی زندگی مبارک اس کا چلتا پھرتا بابرکت نمونہ ہے۔ امام ابن ماجہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے روایت کرتے ہیں، قال اضطجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على حصیر فأثر في جلده فقلت بأبي وأمي أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت آذنتنا ففرشنا لك عليه شيئا يقيك منه فقال صلى الله عليه وسلم ما أنا والدنيا ما أنا والدنيا إنما أنا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ چھال کی، کھجور کی چھال اس کی بنی ہوئی چٹائی پر لیٹے ہوئے، اور کھجور کی چھال اس سے بنی ہوئی چٹائی کتنی نرم ہوتی ہے، کتنی گرم ہوتی ہے، کتنی آرام دہ ہوتی ہے۔ اس کو کون سی فیکٹری میں پروسیس کیا جاتا ہے؟ کھجور سے بنی ہوئی چھال اس کی چٹائی پہ لیٹے ہیں۔ میں حاضر خدمت ہوا تو دیکھا کہ اس چٹائی کا نشان آپ کے جسم اطہر پر پڑ چکا ہے، آپ کے جسم اطہر اس پر چٹائی کے نشان پڑ چکے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، یہ کیا دیکھ رہا ہوں، یہ مجھے کیا نظر آ رہا ہے؟ اگر آپ ہمیں حکم دیں تو ہم اس چٹائی پر کو ایسی نرم چیز بچھا دیں جس سے آپ کے جسم اطہر پر نشان نہ پڑے، آپ کو آرام اور راحت نصیب ہو جائے۔ تو کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا عبداللہ کیا بات کرتے ہو؟ ما انا والدنیا، میرا اس دنیا سے کیا لینا دینا ہے، میرا اس دنیا سے کیا تعلق ہے، میرا اس دنیا سے کیا واسطہ ہے، میں کہاں اور دنیا کہاں؟ سنو، میری اور دنیا کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک مسافر جا رہا ہے، اس نے اپنی منزل پہ پہنچنا ہے اور اس کا مقصد، اس کی کوشش، اس کا ٹارگٹ یہ ہے میں اپنی منزل پہ جلدی پہنچوں۔ فرمایا جاتے ہوئے کچھ تھکاوٹ محسوس ہوئی، درخت نظر آیا تو وہ اس کے نیچے آرام کے لیے رک جاتا ہے، اور جب آرام کر لیتا ہے پھر کیا کرتا ہے؟ اس درخت کے نیچے گھر بناتا ہے، سامان اکٹھا کرتا ہے، دولت کے انبار لگاتا ہے؟ نہیں، آرام کیا ثم راح وترکها،
پھر اس درخت کو چھوڑا، اس جگہ کو چھوڑا، اس سائے کو چھوڑا اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ دنیا میرے لیے ایسے ہی ہے، گویا ایک مسافر درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے آرام کر رہا ہے اور بہت جلد میں خاتم النبیین سب کو چھوڑ کر اپنے رب کی طرف روانہ ہونے والا ہوں۔ وَرَضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، رب نے جو کچھ دے دیا ہے، کوشش کے بعد، محنت کے بعد، دعاؤں کے بعد اس پر کیا ہو؟ بولو، راضی ہو جا، تیرا دل مخلوق میں سب سے بڑھ کے غنی اور امیر ہو جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، انہوں نے اپنے پیغمبر، اپنے حبیب، اپنے مقتدا، اپنے رسول، اپنے رہبر، اپنے قائد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زندگی کو اپنے لیے کیسے نمونہ بنایا، کیسے اس پر عمل کیا، کیسے جب تک زندہ رہے آپ کی سیرت پر ڈٹے رہے۔ امام ترمذی بیان کرتے ہیں، جاء معاویہ الى ابی ہاشم ابن عتبہ وهو مريض يعوده فقال يا خال ما يبكيك اوجع يشئزك او حرص على الدنيا؟ قال كل لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاهد إلي عهدا لم أخذ به، عاهد إلي عهدا لم أخذ به، قال أي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك من جمع المال خادم ومركب في سبيل الله وأجدني اليوم قد جمعت وقد جمعت أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ حضرت معاویہ ابن ابی سفیان، ان کے ماموں تھے حضرت ہاشم ابن عتبہ، بیمار ہوئے تو حضرت معاویہ اپنے ماموں ان کی خبرگیری کے لیے، ان کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے۔ جب حاضر ہوئے تو حضرت ابو ہاشم ابن عتبہ انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ حضرت معاویہ بڑے سمجھدار، بڑے مدبر اور بڑے پائے اور مرتبہ کے صحابی ہیں۔ کہنے لگے ماموں کیوں روتے ہو؟ کیا بات ہے؟ کیا درد بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں؟ یا میرے پیارے ماموں اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہے ہو تو اس دنیا کی یاد میں، اس دنیا کی حرص میں، اس دنیا کی چاہت میں رو رہے ہو؟ دو ہی باتیں ہیں، یا تکلیف ہے یا دنیا چھوڑنے کا غم ہے۔ لیکن وہ ماموں کون تھا؟ وہ اللہ کے رسول کا صحابی تھا۔ ماموں کون تھا؟ اللہ کے رسول کا تربیت یافتہ تھا۔ کون تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سنت اور ان کی پیروی میں زندگی گزارنے والے تھے۔ کہنے لگے پیارے بھانجے کل اللہ، ان میں سے کوئی بات بھی نہیں ہے، ان میں سے نہ تکلیف ہے نہ دنیا کی چاہت ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک وعدہ لیا تھا اور میں اس وعدے کو آج پورا نہیں کر پایا۔ اور وہ وعدہ کیا تھا؟
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھ سے وعدہ یہ لیا تھا کہ میرے صحابی اگر دنیا اکٹھی کرنی ہوئی تو میں تمہیں بتاتا ہوں صرف اتنی اکٹھی کرنی ہے. اور کیا اکٹھا کرنا ہے؟ دنیا جمع کرنی ہوئی تو کیا کرنا؟ ایک خادم رکھ لینا اور ایک سواری اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے رکھ لینا. اس کے علاوہ اور کچھ اکٹھا بولو، اس کے علاوہ اور کچھ اکٹھا؟ یہ لوگ زندگی گزارتے تھے کہ نہ گزارتے تھے؟ اور ان لوگوں نے اچھی زندگی گزاری یا معاذ اللہ بری زندگی گزاری؟ کامیاب گزرے کہ نہ گزرے؟ اتنے کامیاب گزرے کہ رہتے مدینہ میں ہیں لیکن روم، ایران، فارس، مصر اور افریقہ میں رہنے والے ان کے رعب و جلال سے کانپ اٹھتے ہیں. ان لوگوں کا ہیبت، ان لوگوں کا مرتبہ، ان لوگوں کا جلال اور ان لوگوں کی عزت کائنات میں کتنی ہے. جہاں ان کا نام جاتا ہے لوگ خراج اور جزیہ دینے پہ راضی ہو جاتے ہیں کہ تم لوگ مدینہ سے نہ آؤ، مدینہ میں بیٹھو، ہم سے جو مانگتے ہو ہم مدینہ روانہ کر دیتے ہیں. اور انہیں فکر کس بات کی ہے؟ کیا بھانجے، اللہ کے رسول نے مجھے کہا تھا کہ دنیا سے اگر کچھ اکٹھا کرنا تو ایک خادم رکھنا اور ایک سواری رکھنا. اور سواری کس لیے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے. اب یہ گاڑی، اب یہ گاڑی، اگلے سال وہ گاڑی، اس سے اگلے سال وہ گاڑی. اب میں ان سے آگے بڑھ گیا، رشتہ داروں سے آگے نکل گئے، اتنی سواریاں، اتنی مہنگی، شہر میں پہلی گاڑی میرے پاس آئی ہے. سواری رکھنا تو وہ بھی اس لیے کہ اس پر بیٹھ کر اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے جا سکو. اور بھانجے میں دیکھتا ہوں کہ آج میں نے بہت کچھ اکٹھا کر لیا ہے. اب مجھے ڈر یہ ہے کہ جب کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں پیش ہوں گا تو اللہ اور اس کے رسول کو جواب کیا دوں گا. وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ. اور ایک اور حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، اسے بھی امام ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ سے بیان کیا. آپ نے ارشاد فرمایا حضرت ابو ہریرہ کو، وَكُنْ قَنِعًا تَكُنْ أَشْكَرَ النَّاسِ. ابو ہریرہ جو اللہ عطا فرما دے اس پر قناعت کر، اس پر راضی ہو جا. نتیجہ کیا ہوگا؟ فرمایا تو اللہ کا شکر ادا کرنے والا سب سے زیادہ بن جائے گا. آج ہم اللہ کا شکر ادا کرنے والے کتنے ہیں؟ کتنے ہم لوگ اللہ کا شکر ادا کرنے والے؟ اگر کوئی ہو بھی تو زبان پر کیا آتا ہے؟ شکوہ، شکایت، دکھ، غم. راضی ہو جا، سب سے زیادہ شکر کرنے والا رب کا بن جائے گا. اور عرش والا قرآن میں کہتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. اور دنیا میں میرا شکر کرنے والے بندے بڑے ہی تھوڑے ہیں. شکر کرنے والے بندے کون کہتا ہے؟ اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اللہ رب العالمین جب ان کی صفات بیان کرتے ہیں، حضرت نوح ان کے متعلق فرمایا انہ کان عبدا شکورا. اور نوح میرا جو بندہ تھا اس میں جو صفات تھیں، اس میں جو خوبیاں تھیں، ان میں جو اچھائیاں تھیں، ان میں سے ایک خوبی یہ تھی کہ وہ میرا بہت زیادہ شکر گزار بندہ تھا. اور آج ہم پر جو عذاب ہیں، جو تکلیفیں ہیں، جو بیماریاں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جن چکروں میں ہم پڑے ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم اپنے رب کا شکر ادا کرنے والے، جواب تو دو اللہ کے بندو، شکر ادا کرنے والے نہیں ہیں. ممکن ہے کوئی کہے کہ حافظ صاحب کو کیا سمجھ ہے، سارا دن زبان سے یہی کہتے رہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے، اور کیا کریں، ان کو کیا پتا میں کتنا شکر ادا کرتا ہوں. شکر زبان سے بھی ہے اور شکر عمل سے بھی ہے. شکر زبان سے بھی ہے اور شکر اعمال سے بھی ہے.
شکر اس زبان سے بھی ہے اور شکر ان آنکھوں سے بھی ہے، شکر ان کانوں سے بھی ہے، شکر اس زبان سے بھی ہے، شکر ان ہاتھوں سے بھی ہے، شکر اس پیٹ سے بھی ہے، اور شکر ان قدموں سے ہے۔ کیسے؟ کہ ہم ان کو ویسے استعمال کریں جیسا پیدا کرنے والے نے استعمال کرنے کا، اور اگر استعمال ایسے نہیں کرتے تو ہم رب کے انتہائی ناشکرے۔ شکر دل وہ رب کے لیے شکر کے جذبات سے معمور ہو، اللہ تو نے وہ کچھ دیا جس کا میں مستحق نہیں تھا۔ زبان سے اللہ کا شکر ادا ہو اور اعمال اس شکر پر گواہی دیں۔ اور بات ختم کرنے سے پہلے اپنے آپ سے اور آپ سے، آج ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے آج فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی ہے؟ ہر کوئی خود ہی جواب لے، سوال بھی خود کرے، جواب بھی اپنے آپ سے خود لے۔ کتنے ہیں جنہوں نے مسجد میں آ کے فجر کے وقت جماعت کے ساتھ نماز ادا کی ہے؟ اور جس نے ادا کی ہے اس کو مبارک ہو، اس نے رب کے شکر کا کچھ معمولی سا حصہ ادا کرنے کی کوشش کی ہے، اور جس نے نماز ہی ادا نہیں کی اس نے شکر کیا ادا کرنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واهل بيته واتباعه الى يوم الدين الى يوم الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔